بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 403 سے ریلیٹڈ اپنا لیسن نمبر 41 کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ گروپ بیہیویئر میں گروپ تھنکنگ کے حوالے سے بات کریں گے، گروپ میں ڈیسیجنز کیسے لیے جاتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ گروپ بیہیویئر سے ریلیٹڈ یہ ہمارا آج کا لاسٹ لیکچر ہے۔ اگلے لیکچر سے ہم لوگ لیڈرشپ کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کر دیں گے۔ ڈاٹ یہ کہتے تھے کہ ایون نارمل اور جو ویل ایڈجسٹڈ کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ڈیویئنٹ اور اینٹی سوشل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، ایون کہ سچویشنل کنڈیشنز بالکل ویسی ہی ہوں جیسے وہ چاہیے ہوتی ہیں ڈی انڈیویجویشن کے، یعنی کہ ارسپانسبلٹی وغیرہ اور انانیمٹی کی فیلنگس وغیرہ۔ ان کو کہا یہ گیا تھا، ان سے کوسچن پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ یوں ایزیوم کریں کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے بالکل کسی کو نظر نہیں آ سکتے اور کمپلیٹلی آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ کوئی آپ کو پکڑ بھی نہیں سکتا یا آپ کو آپ کے کاموں کا کوئی رسپانسبل بھی نہیں ٹھہرا سکتا، تو آپ کیا کریں گے؟ اینٹی سوشل رسپانسز جو ملے تھے وہ 36% ملے تھے کالج اسٹوڈنٹ سے۔ یہ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، اب ہم لوگ آ جاتے ہیں گروپ کے ڈیسیجن پروسیس کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے کنسیپٹ ہے ہمارا رسک کی شفٹ، یعنی کہ یہ صلاحیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ جب گروپ کی فارم میں جب وہ مختلف قسم کی ڈائلیما کو یعنی کہ الجھنوں کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ رسکی ڈیسیجنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رسکی ڈیسیجن زیادہ لیتے ہیں۔ اسٹورنر نے مینجمنٹ اسٹوڈنٹس کو یہ کہا تھا کہ انہوں نے پہلے تو الگ الگ جواب دینا ہے ہائپوتھیٹیکل ڈائلیماز سے ریلیٹڈ، اور پھر انہوں نے ان کو کہا تھا کہ اب آپ لوگ گروپ کی فارم میں بیٹھ کے پہلے اچھے سے ڈسکس کریں اور ڈسکشن کے بعد آپ لوگ ہمیں آنسرز بتائیں۔ دیکھا یہ گیا تھا کہ ڈسکشن کے بعد گروپ زیادہ جو رسکی ٹاسک ہوتے ہیں یا جو زیادہ رسک ہوتے ہیں ان کو لینے کے لیے زیادہ تیار تھے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے ڈائلیماز کی وجہ سے گروپس رسکی شفٹ کی طرف ہی جائیں۔ کچھ لوگ کوشیس یعنی کہ زیادہ جو احتیاط والے جو ہوتے ہیں نا فیصلے ان کی طرف بھی جاتے ہیں گروپس میں۔ آگے ہمارے پاس گروپ پولرائزیشن کا کیا ہوتا ہے، یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے کہ رسکی شفٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ گروپ پولرائزیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ زیادہ رسکی ہو جائیں گے گروپس میں یا زیادہ وہ کوشیس ہو جائیں گے۔ گروپ پولرائزیشن اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، بلکہ گروپ کیا کریں گے کہ ان کے جو انیشیل ایٹیٹیوڈز ہیں نا وہ اس کو پولرائز کر دیں گے یا اس کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایکسٹریم پہ لے جائیں گے۔ اس کو بولتے ہیں گروپ پولرائزیشن، یعنی کہ گروپ ممبرز جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں تو ان کے جو اپنے انیشیل ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں جو انہوں نے فیصلے اکیلے میں لیے ہوتے ہیں وہ ان فیصلوں پہ مزید زیادہ قائم ہو جاتے ہیں، اس کو وہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، ان ایٹیٹیوڈز کو وہ مزید بڑھا دیتے ہیں۔ انیشیل ایٹیٹیوڈز ان کے زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں، زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گروپس فار ایگزامپل انیشیلی انہوں نے پریجوڈائز کو دیکھا تھا کہ لو ہے یا ہائی ہے، تو وہ ڈسکشن کے بعد اس کو اور زیادہ لو یا اور زیادہ لیس ہائی جو ہے وہ پرسیو کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، گروپ پولرائزیشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے؟ گروپ پولرائزیشن میں گروپ ممبرز آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو ڈسکس کرنے سے ان کے جو انیشیل ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں یا وہ والے ویوز جن پہ وہ آلریڈی ایگری ہوتے ہیں وہ ان کے مزید انہینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ رسک سے ریلیٹڈ ہوں یا چاہے وہ کوشچن سے ریلیٹڈ ہوں۔ گروپ پولرائزیشن امپورٹنٹ ایشوز پہ زیادہ ہوتی ہے۔ گروپ پولرائزیشن سے ریلیٹڈ کمپیریزن ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، ایک ہے سوشل کمپیریزن اور دوسرا ہے میوچل پرسویشن، یعنی کہ ان دو چیزوں کی وجہ سے ہی گروپ پولرائزیشن ہوتی ہے۔ سوشل کمپیریزن دیکھتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے خود کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمیں زیادہ پازیٹیولی ایویلویٹ کریں۔ ڈسکشن کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا، ڈسکشن کے بعد یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے وہ ایکسٹریمز کی طرف کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ایکسٹریم جو ہوتے ہیں نا ڈیسیجنز وہ ان کو زیادہ سوشلی ڈیزائریبل لگ رہے ہوتے ہیں، تو سوشلی ڈیزائریبل چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں گروپ ڈسکشن کے بعد تاکہ دوسرے لوگ ان کو پازیٹیولی ایویلویٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو
یہ والا جو کمپیریزن جب دوسروں کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ سوشلی ویلیوڈ آئیڈیلز کو زیادہ ایڈاپٹ کریں، اس لیے ہمارے ایٹیٹیوڈ زیادہ ایکسٹریم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ نارمیٹیو انفلوئنس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دوسری چیز ہے میوچول پرسویشن. یہاں پہ ہمیں انفارمیشنل انفلوئنس دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی کہ لوگ جب ڈسکشن کرتے ہیں گروپس کی فارم میں تو وہ زیادہ سیکھتے ہیں، زیادہ انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے، اس لیے ان کو زیادہ پرسویشن ملتی ہے. ان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، ان کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ان کو پازیٹیولی ایویلویٹ کیا جائے، بلکہ ان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب وہ زیادہ صحیح اور زیادہ کریکٹ سلوشن تک وہ پہنچ سکیں، وہ زیادہ کریکٹ جو ڈیسیجن ہے وہ لے سکیں. نیو سپورٹیو آرگومنٹس کو جب وہ سنتے ہیں تو جو ممبرس ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایسا ایکسٹریم پوزیشنز کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سوشل کمپیریزن اور جو پرسویسو جو آرگومنٹس ہیں یہ ان کے کمبینیشن میں ہی ایکسٹریم گروپ ڈیسیجنز پروڈیوس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ٹیبل کی فارم میں آپ کو سمجھایا گیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ پہ نارمیٹیو انفلوئنس ہے تو آپ کا کیا گول ہوگا کہ دوسرے لوگ ہمیں پسند کریں. اس کے مطابق ہی آپ لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے اوپینینس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور آپ لوگ ایسا اوپینین اڈاپٹ کرتے ہیں جو کہ زیادہ سوشلی ڈیزائریبل ہوگا. اگر آپ پہ انفارمیشنل انفلوئنس ہے تو آپ کا گول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے رائٹ ڈیسیجن لینا ہے، اور اس میں آپ لوگ دوسرے کے پرسویسو آرگومنٹس کو سنتے ہیں اور اپنا اوپینین اس طرف شفٹ کر دیتے ہیں جو آپ کو زیادہ ویلڈ پوائنٹ یا زیادہ نیا آپ لوگوں کو آرگومنٹ لگ رہا ہوتا ہے. اگلا جو یہ ہماری ہوگی گروپ پولرائزیشن. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں گروپ تھنک کیا ہوتی ہے. گروپ پولرائزیشن کی جو سب سے زیادہ ایکسٹریم فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گروپ تھنک. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورے کی پوری گروپ کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اور مورل جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ گروپ غلط کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ گروپ کے اندر بہت زیادہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم لوگ جلدی سے بس ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچے جس پہ سارے ایگری کریں. ٹھیک ہے، کنسنسس اچیو کرنے کے لیے گروپ کے اندر ضرورت سے زیادہ وہ ڈیزائر پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے گروپ تھنک ہوتا ہے. اب گروپ تھنک تین وجہ سے ہوتا ہے. بیسیکلی آپ لوگوں کے لانگ کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے. گروپ تھنک ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر گروپ کے اندر بہت زیادہ کوہیسیونیس پائی جائے. کوہیسیونیس ویسے تو پازیٹیو کریکٹرسٹک ہے لیکن اس کا تعلق کنفارمٹی کے ساتھ بھی ہے، یعنی کہ کوہیسیونیس بہت زیادہ ہوگی تو جو ایک پوائنٹ ہوگا جو کہ ویلڈ لگ رہا ہوگا وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اسی ایک پوائنٹ کو اڈاپٹ کرنے کے لیے فوراً سے رضامند ہو جائیں گے. اپنے جو اپوزٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں وہ نہیں دیں گے. تو لوگ کیا کریں گے کیونکہ وہ اسٹرانگلی گروپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گروپ ہمارا ایکسیپٹ ہی رکھے. تو اس میں اگر کوہیسیونیس بھی ہے، ساتھ میں کوئی تھریٹننگ سچویشن بھی ہے اور کچھ اسٹرکچرل کچھ فالٹس وغیرہ بھی ہیں تو وہاں پہ گروپ تھنکنگ فوراً سے اثر کرے گی اس گروپ کے اوپر. دوسری چیز یہ تھریٹننگ سچویشنل کنٹیکسٹ. اسٹریس والا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں لوگ زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے سپورٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی طرف سے یقین دہانی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ گروپ کا انفلوئنس زیادہ بڑھ جاتا ہے انڈیویجول ممبرس کے اوپر. اور اسٹریسفل سچویشنز میں ویسے بھی سارے کے سارے لوگوں کا فوکس ہوتا ہے اسپیڈ کے اوپر، یعنی کہ ہم لوگ جلدی سے کسی فیصلے کے اوپر پہنچے، ایکوریسی کو وہ اتنا زیادہ ایویلویٹ نہیں کرتے. تیسری چیز ہوتی ہے اسٹرکچرل اور پروسیجرل فالٹس، یعنی کہ اگر کوئی سسٹمیٹک چیکس نہیں ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اور کوئی ایک ڈائریکٹو لیڈر ہے، یا اب ڈائریکٹو لیڈر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی گروپ تھنکنگ ہو سکتی ہے. وہ جو پوائنٹ بتا دیتا ہے تو سارے کے سارے لوگ اسی ایک پوائنٹ کو ماننے کے لیے فوراً سے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس کو وہ نہیں دیکھیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹڈ جو لیڈر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گروپ کا جو فائنل جو ڈیسیجن ہے اس کی وجہ سے گروپ تھنکنگ ہوگی یا نہیں، گروپ تھنک ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹرنر نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے دو گروپس بنائے تھے، ہائی کوہیسیونیس اور لو کوہیسیونیس. جو ہائی کوہیسیونیس گروپ تھا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ نے اپنے ساتھ ٹیگ لگانا ہے، بیج لگانا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا ہائی کوہیسیونیس گروپ. اور لو کوہیسیونیس گروپ کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا کوئی ٹیگ نہیں لگانا. کچھ ورکرز جو تھے وہ آٹو موبائل کے پینلز بنا لیتے، ان کی پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی تھی. ایک جو ورکر تھا جو اس کا کام اب بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. اب سارے گروپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں سولوشن بتائیں
آٹو موبائل کی پروڈکشن پرابلم کے حوالے سے. تو جو سولوشنس پاسبل سولوشنس جو سجیسٹ کیے گئے تھے وہ یہی تھے کہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، جو کہ ایک لو کوالٹی سولوشن تھا. دوسرا یہ تھا کہ اس کو موو کر دیا جائے اس کی اسٹیشن سے کہیں اور موو کر دیا جائے. یہ ایک میڈیم کوالٹی ڈیسیجن تھا. اور ہائی کوالٹی ڈیسیجن یہ تھا کہ ورکرز کو آورلی بیسس پہ روٹیٹ کیا جائے. اب جو ہائی تھریٹ گروپ تھا جس کو بہت زیادہ تھریٹس کا سامنا، ایک تھریٹ دیا گیا تھا نا ایک گروپ، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے سیشن کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آپ کے سیشن کو ہی استعمال کر کے لوگوں کو دکھایا جائے گا، لوگوں کو کہا جائے گا کہ یہ جو گروپ ہے اس کے پروسیسز ڈس فنکشنل تھے. اب جہاں پہ جو ہے نا وہ ہائی تھریٹ تھا وہاں پہ ٹھہرے، جہاں پہ لو تھریٹ تھا وہاں پہ لوگوں کی اور کوہیسونیس کم تھی. ٹھیک ہے، ہائی تھریٹ زیادہ تھا. ٹھیک ہے، اوہو میں خود مکس. اچھا، جہاں پہ لو تھریٹ تھا نا، جو لو تھریٹ گروپ تھا جس کو ابھی سچویشن کے حوالے سے یعنی کہ ان کو خطرہ نہیں فیل ہو رہا تھا، وہاں پہ جو لو کوہیسو گروپ تھا اس کی پرفارمنس کیا تھی؟ ان کی کم تھی. ٹھیک ہے، اور جو ہائی کوہیسو گروپ تھا ان کی پرفارمنس زیادہ تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہائی تھریٹ تھا وہاں پہ لو کوہیسو گروپس کی پرفارمنس زیادہ تھی اور ہائی کوہیسو گروپ کی جو ہے نا پرفارمنس وہ کم تھی. ٹھیک ہے. اچھا، گروپ تھنک اگر اب آ گئی ہے کسی گروپ کے اندر تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس میں 3 سمٹمز ہیں بیسکلی. ایک تو یہ ہے کہ گروپ اپنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کرے گا. گروپ یہ کہے گا کہ جو ہمارا ڈیسیجن ہے یہ تو بالکل فٹ ڈیسیجن ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور مطلب جو دوسرے فیکٹرز ہو سکتے ہیں ان کو تو گروپ دیکھے گا ہی. اپنی صلاحیتوں کو بہت زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دے گا. دوسری چیز، آپ لوگوں کو کلوز مائنڈیڈنس سے پتہ چل جائے گا. کلوز مائنڈیڈ جو گروپ ہوتا ہے اس کے جتنے بھی ممبرز ہوتے ہیں وہ صرف اپنے ڈیسیجنز کی کریکٹنس کو ہی پروو کرنے پہ تلے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس گروپ کے اندر گروپ تھنک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کنفارمٹی بڑھ جائے گی. وہاں پہ ہمیشہ گروپ تھنک ہو رہی ہوگی جہاں پہ کنفارمٹی زیادہ ہوگی. جو ممبرس ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے ڈاؤٹس کو ریجیکٹ کر دیں گے جو بھی بندہ کھڑے ہو کے ان کے ڈیسیجن کے خلاف بولے گا. ٹھیک ہے، کنفارمٹی پریشر کی وجہ سے سارے کے سارے ممبرس ایک ایلیوژن ڈیولپ کر لیں گے کہ ہر کوئی جو بھی گروپ میں ہے وہ ایگری کرتا ہے یہی پوائنٹ ہمارا بالکل ویلڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گروپ تھنک وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ لویالٹی ہوتی ہے. اب اس سارے گروپ تھنک کو سمجھنے کے لیے جانس نے ایک تھیوری دی تھی گروپ تھنک کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ گروپ تھنک سب سے پہلے ہوتی کیوں ہے؟ جب گروپ بہت زیادہ ہائیلی کوہیسو ہوتا ہے، باہر کے اوپینینس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بالکل اپنے کان بند کر لیتا ہے، کسی اور کے اوپینینس نہیں سنتا، ایک اسٹرانگ سا ڈائریکٹیو لیڈر ہوتا ہے، ان کو سسٹمیٹک پروسیجرز بھی نہیں ہوتے تاکہ وہ کوئی آلٹرنیٹیوز کو ایویلویٹ کریں، اور گروپ بہت زیادہ ہائی اسٹریس یا ایکسٹرنل تھریٹ فیل کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ گروپ تھنک ہوگی. یعنی کہ گروپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ گروپ جو ہے نا وہ سارے ممبرس رضامند ہے ایک ہی پوائنٹ پر، وہ اسی پوائنٹ کو ہی لے کے چلیں گے. اب گروپ تھنک کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کریکٹرسٹکس کیا کیا ہوں گے؟ گروپ انولنریبل فیل کرے گا. گروپ کو یہ لگے گا کہ ہم لوگ بالکل باصلاحیت ہیں. گروپ یہ ایزیوم کر لے گا کہ اس کی اپنی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے، مورل ہے، اخلاقی ہے. جتنے بھی چیلنجز وغیرہ ہو سکتے ہیں ان کو مکمل طور پہ وہ اگنور کر دیں گے. گروپ کے جو مخالف ہوں گے ان کے بارے میں اسٹیریوٹائپس جو ہے وہ گھڑ لیں گے. گروپ ممبرس اپنے ڈاؤٹس اور ڈس ایگریمنٹس وغیرہ ایکسپریس نہیں کریں گے، اور جو ایگری کریں گے گروپ کے ساتھ، جو ڈس ایگری کریں گے گروپ کے ساتھ ان کے اوپر پریشر دیا جائے گا کہ تم کنفارم ہی کرنا تم نے گروپ کے ساتھ. اور گروپ جو ہے نا وہ انینیمٹی کی ایلیوژن گروپ کے اندر جو ہے نا وہ انینیمٹی کی جو ایلیوژن ہے وہ گروپ کے اندر کریٹ ہوگی. اچھا، اس کے افیکٹس کیا کیا ہوں گے؟ ڈیسیجن میکنگ پور ہوگی، آبجیکٹیوز نہیں پورے کر پائے گا گروپ، کوئی اور جو آلٹرنیٹیو ایکشنز ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھ پائے گا، جو رسک ہو سکتے ہیں ان کو نہیں دیکھ پائے گا، سرچ نہیں کر پائے گا ریلیونٹ انفارمیشن کے بارے میں، اور انفارمیشن کو اگر ایویلویٹ کرے گا تو بہت ہی بائیسڈ وے میں کرے گا،
اور اس کے اندر کوئی دوسرے جو کنٹینجنسی پلانز ہوتے ہیں وہ بھی گروپ ڈیولپ نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نقصانات ہوں گے. گروپ تھنک کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو لیڈر ہے وہ امپارشل رہے. لیڈر یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر جو بول رہا ہے اسی کے حکم کو مان لیجیے. لیڈر کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو انکریج کرے کہ وہ اپنی رضامندی وغیرہ یا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ایکسپریس کریں. سیپریٹ چھوٹی چھوٹی سی سب کمیٹیاں بنائیں تاکہ وہ ساری کمیٹیاں الگ الگ سیم ایشو کو سیپریٹلی ڈسکس کر سکیں. باہر کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی کنسلٹ کریں اور کریٹیکل انالیسس کو فیسیلیٹیٹ کریں, جس کی وجہ سے کامیابی جو ہے وہ اس کی زیادہ آپ لوگوں کو ایشورنس ہوتی ہے, چاہے گروپ لیول پہ اگر آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا چاہے آپ لوگ انڈیویجول لیول پہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ لوگ گروپ تھنک کو اوور کم کر سکتے ہیں. تو اوور کم کے بھی یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آپ کے امپورٹنٹ ہیں. آپ صرف آپ کا کنسیپٹ چلنا ہے, کنسیپٹ کی بیس پہ آپ لوگ ایم سی کیوز بھی سالو کر سکیں گے اور اپنے جو ہے نا وہ ساری جو ہے شارٹ لانگ وغیرہ وہ بھی آپ لوگ سالو کر لیں گے. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا لیکچر نمبر 42, اس لیکچر میں ہم لوگ انٹرپرسنل پاور اور لیڈرشپ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے. ٹھیک ہے, چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا, شیئر لازمی کر دیجیے گا. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.